الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، بات اس عنوان پر چل رہی ہے کہ ہر کلمہ گو، ہر مسلمان، اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سر انجام دوں، لیکن بہت سارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ان کے لیے انسان کو مستقل کاوش کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. حاجی ہی ہے، اس کے لیے مستقل کاوش کی ضرورت ہے. عمرہ ہے، اس کے لیے مستقل کاوش کی ضرورت ہے. روزہ ہے، مستقل کاوش کی ضرورت ہے. تو کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ جس کے لیے مستقل کاوش کی ضرورت ہوتی ہے، اور کاوش کرنے کی توفیق اور ہمت ہر انسان میں نہیں ہوتی. اللہ جسے توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس طرح کے کام وہ سر انجام دیتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ہم روٹین میں سر انجام دے رہے ہیں، عام زندگی میں ہم ان کو کر رہے ہیں، لیکن توجہ اور دھیان نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل ہمارے عام بلا اجر رہ جاتے ہیں، ان پر ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا. حالانکہ ہم جو روٹین میں کام کر رہے ہیں، اگر اس میں اپنا زاویہ نگاہ درست کر لیں، تھوڑی سی توجہ سے کام لیں، دھیان سے کام لیں، تو بہت سارے روٹین کے کام ہمارے نیک اعمال بن جاتے ہیں. عرض کیا تھا کہ دیکھیں کہ اب عام روٹین میں ہر بشر کی ضرورت ہے، ہر بشر کا تقاضا ہے کہ اس نے 24 گھنٹے میں 2-4 مرتبہ واش روم جانے. اب دیکھیں کہ یہ دنیا سوسائٹی میں سب سے حقیر ترین عمل اسے سمجھا جاتا ہے جو ہمارا واش روم میں گزرے. اب ہر انسان نے 2-4 مرتبہ، اس سے زیادہ بھی واش روم جانا ہے. ایک تو یہ کہ جی مجھے تقاضا پیدا ہوا، اس تقاضے کی بنیاد پر واش روم چلا گیا، مجھے کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر تھوڑی سی توجہ، دھیان اور زاویہ نگاہ کو درست کر لوں تو یہ کائنات کا حقیر ترین کام، گھٹیا ترین کام بھی بہترین عبادت بن جاتا ہے. وہ کیا کہ میں نے واش روم جانا ہے، اس سے پہلے ایک لحظہ کے لیے سوچ لوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلہ میں تعلیم کیا ہے، اور پھر مجھے اس تعلیم کا احساس ہوا
کہ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ جب واش روم میں جائے تو پہلے الٹا پاؤں اندر رکھیں، بلکہ اس سے پہلے دعا پڑھ لیں، پھر الٹا پاؤں اندر رکھیں، سر ڈھانپ کر جائیں. یہ موٹے موٹے 3 عدد اس کی وضاحت کر چکا ہوں. یہ دعا پڑھ لیں اگر ہم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، الٹا پاؤں اندر رکھ کر سر ڈھانپ کر چلے جائیں. جب تک میرا وقت واش روم میں گزر رہا ہے یہ بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ نیک عمل، اور اتنا نیک عمل ہوا کہ اس سے اللہ جل جلالہ کے آپ محبوب بن جائیں گے. باقی کسی نیکی پر محبوبیت کی بشارت نہیں ہے، لیکن اس عمل پر آپ بیٹھے تو واش روم میں ہیں، اگر حضور کی اتباع میں گئے ہیں تو اس عمل پر بھی اللہ کی محبوبیت متوجہ ہو جائے گی، آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. قرآن کریم کی آیت یہی تو بتلا رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ. اے پیغمبر آپ انہیں بتائیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، کرتے ہو، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا فاتبعونی، میری پیروی کرتے جاؤ ہر عمل میں. یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. جس عمل میں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے ہوں گے، آپ ان کے نقش قدم کو دیکھ کر اپنا قدم رکھ رہے ہوں گے، یاد رکھیں آپ اسی دم اللہ کے محبوب ہیں. تو اب یہ حقیقی ترین عمل ہے، لیکن ہمیں محبوبیت دلوا رہا ہے. وہاں یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جی آپ اندر تھے، اب آپ نے باہر آنا ہے. تو باہر آتے وقت آپ سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں گے. میں نے عرض کیا تھا اچھے کاموں کے لیے دایاں اور برے کاموں کے لیے بایاں. اب ہم اچھی فضا کی طرف جا رہے ہیں، پہلے گندی فضا کی طرف جا رہے تھے تو الٹا پاؤں رکھ کر جا رہے تھے. اب اس سے خلاصی مل رہی ہے ہمیں، تو اب ہم اب خلاصی مل رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ دایاں پاؤں باہر رکھو. اب دایاں پاؤں باہر رکھا اور پھر دعا پڑھ لی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا دعا پڑھنے کا. کیا ایک تو صرف چھوٹا سا جملہ غفرانک، یہ بھی بعض روایات میں اتنا ہی جملہ ہے. بڑی دعا یاد نہیں ہوتی تو اس چھوٹی دعا کو یاد کر لیا جائے. اور بعض دوسری روایت میں تھوڑا لمبی دعا بھی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوالی ہوں، بخشش کا سوالی ہوں. غفرانک اس کا معنی یہ اے اللہ میں آپ سے اپنی بخشش کا، مغفرت کا سوال کرتا ہوں. پھر آگے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے مجھ سے میری تکلیف کو دور کر دیا. اذهب عنی الاذی وعافانی، اور مجھے عافیت بخش دی. نکل رہے ہیں واش روم سے اور پڑھ رہے ہیں دو جہاں کے سردار یہ دعا. میں کرتے رہتا ہوں، آپ اگر غور کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ 24 گھنٹے کی زندگی دیکھیں گے، ہر وقت مالک سے رابطہ جڑا ہوا ہے. اعلیٰ ترین نیکی کے اعمال اس میں بھی، اور ادنا سے ادنا اعمال ہماری دنیاوی زندگی کے اس میں بھی رابطہ اللہ سے ہے. دین کا مقصود بھی یہ ہے. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ عارفی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا بس حاصل یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، اللہ سے باتیں کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اللہ سے باتیں یہی ہے، آپ کی جو ضرورت ان سے رابطہ کر لو. بیت الخلاء جا رہے ہیں، خدشہ ہے، اندر شیاطین ہوتے ہیں مجھے نقصان پہنچا دیں گے، ایک لحظہ کے لیے کھڑے ہو کر اے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں، بچ جائیں گے آپ. ان شیاطین کے شر سے، ہر شر سے آپ بچ جائیں گے. پھر نکل رہے ہیں
اس نکلنے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں غفرانک، اے اللہ سب سے پہلے تو میری بخشش فرما دیجیے. یہ بخشش کی دعا کیوں ہو رہی ہے اس موقع پر؟ واش روم سے نکل رہے ہیں اور مغفرت. علماء نے بڑا عجیب نکتہ یہاں نقل فرمایا کہ واش روم سے نکلتے ہوئے جو بخشش کی دعا ہے غفرانک جو کہا جا رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ میں اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ان گندی جگہوں میں شیاطین رہتے ہیں، اس لیے تو شروع میں دعا پڑھ کے جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مرد شیاطین اور مؤنث خواتین، مؤنث شیاطین، ان کی پناہ اللہ سے مانگ رہے. اب وہاں گندی جگہ ہے اور گندے لوگ ہیں، تو جب انسان اس مقام میں ہوتا ہے ان کا اثر کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ گندے خیالات آتے ہیں، وساوس پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، شترنگا ہوتا ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں رکھے. اب جب اس واش روم سے نکل رہے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہی دایاں قدم باہر رکھا اور پھر یہ دعا پڑھی غفرانک، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. اگر اس گندی جگہ میں شیطانی اثرات سے اگر کوئی خیالات میرے دل میں گزر گئے ہیں اور اس میں میرا اختیار بھی شامل ہو گیا ہے، میرا ارادہ بھی شامل ہو گیا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ بات تو پکی ہے کہ دو جہاں کے سردار پر تو شیطانی اثرات مسلط نہیں ہو سکتے تھے. در حقیقت ہمیں تعلیم تھی کہ امتیوں کو ایسا شاید پیش آئے کہ وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں، جب نکلیں تو یہ دعا پڑھ لیں پہلے قدم پر، اور جس گناہ کے فوراً بعد انسان استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا، وہ صغیرہ بن جاتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہوا اور فوراً استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی، تو میں وہ بڑا گناہ بھی چھوٹا بن جاتا ہے. اور چھوٹا گناہ اگر اس کو چھوٹا سمجھ کر کر لیا جائے تو وہ بڑا کبیرہ بن جاتا ہے. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو تفصیل کہ جی یہ چھوٹا ہے کوئی نہیں ہے، تو چھوٹے موٹے تو ہو ہی جاتے ہیں. بڑوں سے بچنا چاہیے. یاد رکھو جس کو چھوٹا سمجھ کر آپ کرتے ہو وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور بڑے کو چھوٹا کرنے کا طریقہ یہ کہ فوراً استغفار کر لیا جائے. تو اب واش روم سے نکل رہے ہیں، وہاں خیالات آئے، ارادہ شامل ہو گیا، کچھ اپنا جو ہے وہ ارادہ بھی شامل ہو گیا. باہر نکلتے ہی غفرانک، پہلی بات تو یہ اے اللہ ہم آپ سے بخشش کے سوال دیے. اور دوسرا اس بات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ آپ نے جو یہ اذیت تھی آپ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، اس اذیت کو، تکلیف کو آپ نے مجھ سے دور کر دیا. اس پر میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب یہ کتنی بڑی تکلیف ہے کہ انسان کو بول و براز میں سے جس کا بھی تقاضا ہو، عام روٹین میں تو پتہ نہیں چلتا، جب ہوا تقاضا پورا ہوا کسی بڑی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اس تکلیف کا اس سے پوچھو کہ جس کا کبھی یہ پیشاب رک گیا ہو، اس کی کتنی سخت تکلیف ہے، کتنی اذیت میں وہ انسان ہوتا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً توجہ اس طرف گئی کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جیسے ہی کچھ مواد جمع ہوا اللہ نے اسے خارج کر دیا. اگر چاہتے روک دیتے تو پھر میری تکلیف کا کیا عالم ہوتا، کس کرب سے گزرتا. میں نے عرض کیا کبھی کوئی انسان اس سے گزرا ہو تو اس سے پوچھ لیجئے یہ کتنی بڑی تکلیف کی چیز ہے. اور آگے فرمایا آفانی، آپ نے مجھے عافیت دے دی، سکون مل گیا. انسان کو پیشاب آ رہا ہو، کبھی بس میں سفر کر رہا اور بس والے نہ روک دے ہوں تو پوچھے پھر کس پیچ و تاب میں اس کا وقت گزرتا ہے. وہ منٹ بھی گھنٹوں میں گزرتے ہیں. عام روٹین میں تو آیا اختیار ہوتا ہے نا انسان کا، میں جا سکتا ہوں. جب یہ پتا ہو کہ ابھی میرے اختیار میں نہیں ہے تو تکلیف ایٹومیٹک بڑھنا شروع ہو جاتی ہے.
فرمایا آپ نے مجھے عافیت عطا فرما دی.